الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے گا، اگر میت کی طرف سے جو قربانی کی گئی ہے اور وہ مرحوم یا مرحومہ نے وصیت کی تھی تو اس گوشت کا حکم یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ غرباء، فقراء، مساکین میں تقسیم کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے۔ اگر مرحوم یا مرحومہ کی طرف سے جو قربانی کی گئی ہے وہ وصیت کی نہیں ہے بلکہ بندہ خود کر رہا ہے تو پھر اس گوشت کا وہی حکم ہے کہ جو عام بندہ قربانی کرتا ہے اس کے گوشت کا حکم ہے، یعنی پھر اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اعز و اقرباء کے لیے، ایک غرباء کے لیے اور ایک اپنے استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں۔ تو جو قربانی میت کی طرف سے ہو تو وصیت والا ہے، وصیت کی قربانی ہے تو اس کو تقسیم کر دیں۔ اگر وصیت کی قربانی نہیں ہے، بندہ خود جو ہے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہے جو فوت ہو گئے، تو پھر ان کا گوشت جو ہے وہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے اور غرباء، فقراء میں بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ تقسیم کا ایک بہترین انوکھا انداز، بعض دفعہ لوگ جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال جب قربانی کیا کرتے تھے تو ایک قربانی آپ حضور کے نام سے کرتے تھے، اور وہ جو قربانی حضور کے نام سے سیدی اعلیٰ کرتے تھے اس کا سارا گوشت جو ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت وہ سادات میں، سیدوں میں تقسیم فرما دیتے تھے، اور ایک قربانی آپ اپنے والد گرامی جناب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے جو کرتے تھے اس کا سارا گوشت جو ہے وہ آپ غرباء، فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے اور ایک قربانی کرتے تھے آپ اپنی طرف سے۔ تو جو میرا بھائی حضور کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ یہ میرا مشورہ بھی ہے، بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا طریقہ تھا کہ جو آپ نے قربانی حضور کے نام پر کی ہے اس کا گوشت جو ہے وہ سادات میں تقسیم کریں، سادات کو آپ اپنی طرف سے تحفہ کہہ کے، نذرانہ کہہ کے آپ ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی۔ اچھا، جانور کے اندر جو جانور قربانی کا ہے، یعنی قربانی کے جانور میں آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، اگر آپ چاہیں تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 حصہ کر سکتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے بھی 1 حصہ کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کے جانور میں جہاں 5 حصے قربانی کے ہیں، 2 عقیقے کے ہیں، یا 2 قربانی کے 5 عقیقے کے، جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نابالغ بچے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کا عقیقہ کرنا چاہے تو عقیقہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں نابالغ بچوں کی طرف سے تو قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ بالغ بچوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو پھر آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بالغ اولاد سے اجازت لیں یا ان کی رضامندی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے، بیل، ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اگر 1 دن بھی کم ہوگی تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری ہے تو اس کی عمر، بکری 1 سال ہونا ضروری ہے، اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھیڑ ہے، دمبا ہے، وہ 6 ماہ کا بھی ہے، دیکھنے میں سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ جو 2 سال ہیں، 5 سال ہے، 1 سال ہے، تو یہاں پر جو سال ہے وہ ہجری سال مراد ہے، یعنی یوں سمجھے قمری سال، بلکہ اس سے قمری سال مراد ہے، شمسی سال مراد نہیں ہے۔ تو جانور کے اندر 2 سال، 5 سال، 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 دانت دیکھے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا بعض دفعہ جب آپ منڈی میں جانور خریدنے جاتے ہیں تو وہ صاحب کہتے ہیں جناب یہ 2 دانت تو نہیں ہے مگر 2 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جانور 2 سال کا ہو جائے اس کے 2 دانت نہ ہوئے ہوں۔ بہرحال اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ممکن ہے کہ بیپاری جو ہے وہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو کہ جناب یہ تو 2 سال کا ہو چکا ہے۔
اگر آپ کے گھر میں جانور پلا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعی 2 سال کا ہو چکا ہے تو پھر تو آپ قربانی کر دیں۔ منڈی میں لانے میں احتیاط ہونی چاہیے کہ آیا کہ یہ 2 دانت ہے یا نہیں ہے، اس چیز کا جو ہے وہ خاص خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے قربانی کا سارا گوشت آیا کہ سارا کا سارا تقسیم کریں یا سارا کا سارا رکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، اگر قربانی کرنے والا اس کا کنبہ اتنا بڑا ہے، اگر وہ تقسیم کرے گا تو گھر میں نہیں بچے گا، اور اس وقت میں اگر وہ چاہے تو سارا کا سارا گوشت اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ نہیں تو اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے تو پھر اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غرباء فقراء کا، ایک حصہ اعزاء و اقرباء کا، اور ایک حصہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک ضروری باتیں ہیں، اس پر آپ خوب جو ہے وہ توجہ دیں اور اپنی قربانی کو فقط اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات، جیسے کہ اس پرفتن دور میں جیسے قربانی کا دور آتا ہے تو جو لبرل سیکولر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں آپ نے 2 لاکھ 3 لاکھ کا جانور ذبح کیا ہے، اس سے اچھا آپ کسی غریب فقیر کی مدد کر دیتے، کسی بیوہ کی بچوں کی شادیاں کر دیتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا حکم کس نے دیا ہے؟ قربانی کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ تو کیا آپ کو غرباء فقراء کا زیادہ درد ہے؟ وہ پروردگار پیدا کرنے والا ہے، کیا اسے غرباء فقراء کا معلوم نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ہم نے آمنا و صدقنا کہنا ہے، اور باقی رہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جناب غرباء فقراء کی مدد کریں۔ آج عید کے موقع پر ان کو یہ درد اٹھتا ہے، جب اپنی شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تب ان کو یہ یاد نہیں آتا۔ اچھا خود جو ہے وہ یہ برگر بھی کھائیں گے، بروسٹ بھی کھائیں گے، ہے جی، ہر چیز میں گائے کا گوشت استعمال کریں گے تو ان کو وہاں پر یہ بات یاد نہیں آئے گی، مگر اسلام پر یہ بھونکنے کے لیے کھلے میدان کھلے سانڈ کی طرح آ جاتے ہیں جناب یہ اتنے ضائع کیوں کر رہے ہیں۔ اور اس قربانی کے سلسلے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی معیشت کا نظام سیٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک غریب ہے، وہ پورا سال جانور پالتا ہے، اب اس کے پورے سال کی آمدنی ذریعہ معاش اسی جانور سے ہے، تو اللہ اس قربانی کے صدقے اس جانور کے پالنے والے کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اچھا جو لوگ جانور لاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، وہ ڈرائیور، وہ غریب فقیر جو جن کے پاس قربانی کے وسائل نہیں ہوتے، جب وہ یہ ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور پھر جو حضرات بھوسا یا گھاس وغیرہ بیچتے ہیں اور گھاس اگاتے ہیں اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور پھر جو حضرات جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور جن حضرات کو پورا سال کھانے کو نہیں ملتا اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور پھر جو حضرات جانور کی رسیاں بناتے ہیں، جانور کی دیگر چیزیں بیچتے ہیں، چٹائی ہو گئی یا چھریاں ہو گئی، یہ ساری چیزیں بناتے ہیں اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ تم ایک غریب کا درد لے کے بیٹھے ہو، ایک غریب فقیر کا درد لے کے بیٹھے ہو، بیوہ کی بچی کی شادی کا تمہیں سر کا درد پڑا ہوا ہے، اللہ یہاں ایک قربانی سے کئی لوگوں کو رزق دے رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب وہ ایک غریب فقیر کو دے دیں، خدا کے بندے وہ پروردگار مسبب الاسباب ہے، اس نے سال میں یہ جو قربانی کا حکم دیا ہے اس کی اللہ کی حکمت اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ نے اس قربانی کے صدقے پورے سال کے لیے اللہ نے کئی لوگوں کو اتنا رزق دیا ہے کہ پورے سال کے گھر، پورا سال جو ہے ان کا گھر، ان کے گھر کا چولہا جو ہے اس قربانی کی برکتوں سے چلتا ہے۔ تو اللہ ہم سبوں کو دین اسلام کے احکامات پر آمنا و صدقنا آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔